آج بنانے والی ہوں بہت ڈھیر ساری چاکلیٹس، وہ بھی ڈفرینٹ ڈفرینٹ فلیور میں، ملکی، ڈارک، وائٹ، ساری چاکلیٹس بنانے والی ہوں۔ تو جو سب سے پہلے بڑی والی چاکلیٹس رہتی ہے اس کو بنانے والے، تو میں نے اس کو ڈبل کر دیا تاکہ گولڈن ڈسٹ ادھر بھی آ جائے، اور پھر فٹافٹ سے اس کی فلنگ کرنے لگی۔ تو اپنے ہینڈ میڈ چاکلیٹ تو سنی ہوں گی، تو جتنی اچھی ہینڈ میڈ چاکلیٹ رہتی مجھے نہیں لگتا اتنی بیکری والی اچھی رہتی ہوں گی، مطلب جو مارکیٹس میں آتی وہ رہتی ہوں۔ اس کو آپ اپنے چوائس کے اکارڈنگ بنا سکتے ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلرز میں بنا سکتے ہیں۔ یہ جو آپ ملکی بار کھاتے تو یہ وہ والی چاکلیٹس ہے، اور اس کا پنک شیڈ تو مجھے بہت پسند ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ملک کی پنک والی چاکلیٹس بنائی، سے میں نے ہیپی برتھ ڈے بھی لکھا ہوا تھا، تو میں نے اس کی بھی چاکلیٹس دکھائی ہے۔ میں نے اس کے اندر کوکونٹس پاؤڈر ایڈ کیا ہے، رائس بالز وغیرہ ایڈ کی ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں فٹافٹ سے میں نے مولڈ میں ان کی فلنگ کر دی۔ اگر آپ لوگ کو بھی جاننا ہے کہ یہ چاکلیٹس کیسے بنائی جاتی ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں ایڈ ہوتی ہیں، کوکو پاؤڈر، شوگر اور ملک پاؤڈر، کیا کیا انگریڈینٹس پڑتے ہیں، تو میں ساری چیزیں بتانے والی ہوں۔ آپ مجھے کمنٹ کریے اور میں سارا فل ویڈیو لے کے آؤں گی۔ اور کیسے اگر آپ کے پاس موڈس نہیں ہے تو بناتے ہیں، تو یہ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹ بٹر پیپر پہ بھی جو بھی آپ ڈیزائن چاہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ فی الحال تو میں نے اس میں سمپل والی بنائی ہوئی تھی۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ نہیں، بس اسپون کی ہیلپ سے راؤنڈ راؤنڈ کر دینا ہے، اور جو بھی آپ ڈیکوریشن کرنا چاہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں جو میرے پاس کیوی تھا، ٹوٹی فروٹیز تھی اور بادام وغیرہ جو بھی چیزیں تھی، تو میں نے ان چیزوں سے ان کی ڈیکوریشن کی۔ کچھ میں نے رائس بالز وغیرہ بھی ڈالے تھے، اسپرنکلز وغیرہ، تو کتنا اچھا لک لگ رہا ہے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بہت سارے مولڈس ہیں، یہ چاکلیٹس کے آرڈر بہت ڈھیر سارے رہتے ہیں، تو ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلر کے مولڈس ہیں میرے پاس۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں فٹافٹ سے میں نے ساروں کی فلنگ کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا۔ آپ اس میں فلنگ میں بہت ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، کاجو، بادام، کشمش، اور بھی مطلب جو چیزیں آپ کو پسند ہے، آپ پان فلیور، ہر فلیورز کی چاکلیٹ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو فل ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے، تو میں سارے چیزیں آپ کو بتانے والی ہوں کہ گھر پہ ہینڈ میڈ چاکلیٹ کیسے بنائیں، کیا کیا چیزیں ایڈ کر کے چاکلیٹس بنائی جاتی ہیں، اور کیسے اس کو مولڈ میں سیٹ کیا جاتا ہے، کہ اس کو فریزر میں رکھا جاتا ہے یا فریج میں رکھا جاتا ہے، اور کتنے ٹائم کے لیے رکھا جاتا ہے، اور کیا یہ پرفیکٹ بن پاتی ہیں۔ تو میں فلی ٹیوٹوریل آپ کو بتانے والی ہوں، اور آج کی ویڈیوز میں تو صرف آپ کو دکھانے والی ہوں کہ میں نے کتنی ساری چاکلیٹس بنائی تھی اور کیسے بنائی تھی، کون کون سے مولڈس میں بنائی تھی، کتنا ٹائم لگا تھا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں فٹافٹ سے، یہ تو میرے ڈارک ہی چاکلیٹ تھا، اور ان ساری چاکلیٹوں کا ٹیسٹ بہت بڑھیا لگتا ہے، مطلب جو آپ کھاتے ہیں ڈیری ملک وغیرہ ان سے بھی کافی اچھا ٹیسٹ رہتا ہے، اور گھر میں یہ فٹافٹ سے بن بھی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو چاکلیٹ کھانی تو 2 گھنٹے کے اندر بہت ایزی طریقے سے بن جاتی ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ جو مولڈس تھے ان میں چاکلیٹ کو سیٹ کیا تھا، اور جب یہ ڈیمولڈ ہوتی ہے نا تو بہت پیاری لگتی ہیں۔ آپ ان کو جس بھی کلر کمبینیشن کا کرنا چاہیے، جو بھی فلیور دینا چاہیے، ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ اگر چاکلیٹس لور ہے نا تو آپ کو جو جو چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ ساری ایڈ کر کے آپ گھر پہ اپنے لیے بھی چاکلیٹس بنا سکتے ہیں، اور یہ سارے ہیمپرس وغیرہ بھی دینے میں بہت اچھا لگتا ہے ہینڈ میڈ۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں میری سسٹر بھی تھی، وہ بھی ہیلپ کر رہی تھی، ابھی اس نے دیکھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایک باؤل میرا فنش ہو چکا ہے اتنی ساری چاکلیٹ سے، اور اسی چاکلیٹ سے میں اپنی گارنشنگ وغیرہ بھی کمپلیٹ کرتی ہوں۔ تو گارنشنگ وغیرہ کیسے بناتی ہوں اور کتنی دیر پراپر سیٹ کرنا پڑتا ہے، کیسے کرنا پڑتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی بتانے والی ہوں میں۔ تو یہ دیکھیے میں نے اس کے اندر یلو، پنک، کچھ اس طریقے سے کلرز ایڈ کیے تھے، اور یہ دیکھیے جیسے میں نے بلیک کلر کا بنایا ہوا تھا، اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس موڈس نہ ہو تو آپ ڈائریکٹ بٹر پیپر، اور بٹر پیپر بہت لوز رہتا، سافٹ میں رہتا، تو کچھ بھی ہارڈ چیز آپ اس کے اندر رکھ دیجیے۔ مجھے تو فٹاک سے ملی نہیں، تو جو ہمارا باکس رہتا ہے ½ kg کا کیک کا باکس، میں نے فٹافٹ سے اس کے اوپر سیٹ کر دیا تھا۔ اور آپ جیسا بھی اس کو ڈیزائن دینا چاہیں ویسا ڈیزائن دے سکتے ہیں، اور جو بھی ڈیکوریشن کرنا چاہیں، بہت سارے اسپرنکلز رہتے ہیں، کرشز وغیرہ، بہت ساری چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں مجھے جو چیزیں ایزیلی اویلیبل ہو گئی تھی فٹافٹ سے مل گئی تھی۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کلرفل اسپرنکلز، اور کچھ یہ میں نے نٹی جیلی وغیرہ لگائی ہوئی تھی، تو بہت بڑھیا ان کا ٹیسٹ لگتا ہے اور بہت یم لگتے ہیں۔
تو یہ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے پنک کلر کی اپنی کریم ریڈی کر لی تھی، مطلب چاکلیٹ کی گارنشنگ، اور اب میں ان کو بھی فل کرنے والی ہوں. تو یہ ساری میری کوکونٹ فلیور کی ہونے والی ہیں، کیونکہ مجھے کوکونٹ پرسنلی بہت پسند ہے اور میرے پاس کسٹمرز کی بھی ڈیمانڈ کوکونٹس کی زیادہ رہتی ہیں. اور یہ جو بالز بنانے والی ہوں تو یہ میری کیک ڈیکوریشن میں ہیلپ کرنے والے ہیں سارے بالز. تو یہ ان کے لیے میں نے ایک ہی دن میں بہت ساری چاکلیٹس بنائی تھی. مجھے 3 گھنٹہ لگ گیا تھا پورا اس کو پراپر سیٹ ویٹ کر کے، پھر ڈیموٹس کر کے، اس کو سب کچھ کر کے پراپر کرنے میں. تو میں صرف ایک ہی دن نکالتی ہوں جس دن میں اپنے گارنشنگ اور ہینڈ میڈ چاکلیٹس ساری ایک ہی دن میں پراپر ریڈی کر لیتی ہوں، کیونکہ ڈیلی کیکس کے آرڈرس رہتے، زومیٹو کے آرڈرس رہتے تو پاسبل نہیں رہتا. تو میں صرف ایک دن ایسا نکالتی ہوں کہ اس دن صرف میں چاکلیٹس پہ ہی ورک کرتی ہوں، کیونکہ کافی ٹائم لگ جاتا، پھر بیچ میں ڈسٹربنس ہو جاتا تو بن نہیں پاتا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں پراپر ایک بار سیٹ کر کے پھر سے دوبارہ فل کرنا رہتا ہے. جب تک کہ یہ ہارڈ نہ ہو جائے تب تک کہ انہیں نہیں نکالنا رہتا، تبھی پرفیکٹ شیپ آتا ہے اور ٹوٹتی پھوٹتی نہیں ہے. تو میرے پاس بہت سارے شیپس کے تھے، ہارٹ شیپ اور منی بالس وغیرہ. تو یہ دیکھ سکتے سارے میرے گولڈن کلرز کے کیے ہوئے تھے. تو سب سے پہلے ان کو پورا فل کرنا بہت ضروری رہتا ہے، کیونکہ پراپر راؤنڈ شیپ تبھی آ پاتا. اگر ہاف آپ ان کو فل کریں گے اور اس کے بعد کچھ آپ اس طریقے سے ایکسٹرا چاکلیٹ نکال سکتے ہیں ٹیپ ٹیپ کر کے، پر اس سے آپ کے پورے مولڈس میں لگ جاتی ہے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں صرف گارنشنگ کے لیے چاکلیٹس بنانے والی ہوں، تو اس کی اسٹک بہت وہ رہتی لوز، تو اس کو ہارڈ کرنے کے لیے میں نے ٹوتھ پک یوز کرتے. تو کچھ میں ٹپس اور ٹرکس بھی بتا رہی ہوں کہ کیسے ان کو بناتے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں پورا فلی فل کر رہی ہوں. بہت لوگ سوچتے ہوں گے نہیں ہاف فل کرتے، پر ایسا نہیں ہوتا ہے. فل میں چاکلیٹس وہ لگتی ہی نہیں. اس کے بعد آپ اس طریقے سے آپ ایکسٹرا چاکلیٹس نکال سکتے ہیں تاکہ پراپر شیپ ان کا آ جائے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں پھر یہ میں منی چاکلیٹس بنانے والی تھی، اور میں جب ان کو ڈیموٹ کروں گی تو دیکھیے گا اتنی ایزلی ڈیموٹس ہو گئی تھی کہ میں نکالنے جا رہی تھی ساری خود خود نکل رہی تھی، اور اتنی پیاری یہ چاکلیٹس لگ رہی تھی. میں نے ان کو گولڈن ڈسٹ کیا ہوا تھا، اور یہ ساری پیاری چھوٹی چھوٹی سی گولڈن چاکلیٹس بہت زیادہ سندر لگ رہی تھی. تو آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کو یہ کیسی لگ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی سی چاکلیٹس، اور آپ ان کی ڈیموڈنگ کی ضرور فل ویڈیو دیکھیے گا تو آپ کو فلی سمجھ میں آئے گا کہ کیسے ان کو نکالا جاتا ہے، کہ آئل لگایا جاتا ہے یا بنا آئل کے نکل جاتی، کیسے کیا رہتی ہیں، فریزر میں کتنے ٹائم تک کی رکھنا پڑتا ہے، کتنا پراپر ٹائم ہونا ہی چاہیے، کیسے پتا کریں کہ ہماری چاکلیٹ سیٹ ہو گئی ہیں. تو اگر یہ ساری اگر آپ کے اندر ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھیں، میں فٹاک سے نیکسٹ ویڈیو آپ کے سارے سولوشنز کے لینے والی ہوں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے فٹافٹ سے ساروں میں فل کر دیا. اور یہ دیکھیے یہ میری گارنشنگ ریڈی ہے. تو یہ ویسے تو وائٹ کلر کی رہتی، پر میں نے پورا گولڈن کیا ہوا تھا تاکہ میں گولڈن بلیک میں جو بھی تھیم میں کوئی کیک بناؤں تو یہ ساری ویڈیوز مطلب جتنے میں بنانے والی ہوں تو گارنشنگ ساری میری یوز میں آ جائے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس لیے ڈارک کلر کی چاکلیٹ کا یوز کر رہی ہوں تاکہ اس کے اوپر انہینس ہو کے اور بہت پیاری لگے. تو یہ دیکھیے ٹیپ ٹیپ کرنا، کوئی بھی چاکلیٹ فل کریں تو ٹیپ ٹیپ کرنا تو بالکل بھی مت اسکپ کیجیے گا. اور ٹوتھ پک تو ضرور سے لگائیے گا، کیونکہ چاکلیٹس بہت ہارڈ رہتی ہیں، جب آپ ان کو کیک کے اندر فل کریں گے تو یہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں ٹوتھ پکس لگائی ہوئی تھی. پھر تو میں نے کتنی ساری چاکلیٹس بنائی ہوئی تھی، کچھ تو میں نے ڈبل فل کی تھی سیٹ کر کے نکالی ہوئی تھی. تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری کوانٹٹی میں نے چاکلیٹس بنائی ہوئی تھی. اور چلیے فٹافٹ سے اس کو کوئک ڈیموٹ کرتے ہیں، مطلب ساری موڈ سے اپنی چاکلیٹس نکالتے. کیسے نکلتی، کیا کتنی دیر کے لیے سیٹ کرنا، وہ سب تو میں ابھی نہیں بتا سکتی. جب آپ لوگ پوچھیں گے تبھی میں بتاؤں گی. اور اس کو نکالتے کیسے وہ میں پورا ضرور دکھاؤں گی. کچھ بھی آئلی وغیرہ کچھ بھی آپ کو نہیں نکالنا رہتا. یہ سلیکون مولڈس بہت ایزیلی نکل جاتے ہیں، اور جو بھی ڈیزائن اور کتنی پرفیکٹ اور ایزی ڈیزائن بن گئی وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے سب سے پہلے میں نے یہ پنک کلر کی چاکلیٹ نکالی، جو بھی ڈیزائن تھی. اگر آپ اس کے اوپر ڈسٹ وغیرہ کریں گے نا کلر تو بہت زیادہ سندر لگتی ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں چاکلیٹس نکالی، اور یہ اب ہارٹس
پھر سارے ہارٹس نکالے اور بہت پیاری چاکلیٹس بنی ہوئی تھی ساری کی ساری. تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں ساری چاکلیٹس آپ کو نکال کے دکھانے والی ہوں. تو آپ لوگ بتائیے آپ کو سب سے پیاری چاکلیٹس کون سی لگی اور آپ کی فیوریٹ چاکلیٹ کون سی ہے. تو دیکھیے بہت ایزیلی نکل جا رہی تھی یہ چاکلیٹس. تو اب میں بٹر پیپر سے چاکلیٹس نکالنے والی جو کہ بنا مولڈس کے میں نے بنائی تھی. دیکھ سکتے ایزیلی نکل پا رہی تھی وہ اور کافی آسان طریقے سے نکل گئی تھی جیسے کہ مولڈ سے نکل رہی تھی. تو یہ دیکھیے پراپر کچھ بھی میں نے اس پہ آئلنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں کی ہوئی تھی. پھر بھی بہت بڑھیا طریقے سے یہ چاکلیٹ ساری کی ساری نکل گئی تھی. یہ دیکھیے بہت اچھے سے. تو سب سے پہلے میں نے وائٹ چاکلیٹس نکالی تھی پھر بلیک چاکلیٹس نکالی تھی. جتنی ایزی سے وائٹ چاکلیٹس نکل گئی تھی کیا اتنی ایزی طریقے سے بلیک چاکلیٹس نکلیں گی تو نہیں نکلی تھی. اس لیے مجھے پھر سے سیٹ کرنا پڑا انہیں. تو جب تک کہ وہ دوبارہ سیٹ ہوتی ہیں میں فٹافٹ سے ان ساری چاکلیٹس کو ریموو کر دیتے. تو یہ دیکھ سکتے کتنے آسانی طریقے سے ساری چاکلیٹس نکل پا رہی تھی. یہ دیکھیے سارے چھوٹے چھوٹے سے ہارٹس منی چاکلیٹس بہت پیاری لگتی ہیں. دیکھیے جب بھی میں وائس اوور کروں گی شور نہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ دیکھیے کتنا شور آنے لگا فٹافٹ سے پیچھے سے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیارے طریقے سے ساری چاکلیٹس نکل گئی تھی. اور یہ ڈیزائن والی چاکلیٹس بہت بڑھیا لگتی ہیں. تو یہ دیکھیے جتنی آپ کو اوپر سے ڈیزائن دکھ رہی اتنی پیاری ڈیزائن یہ ریئل چاکلیٹس میں لگتی. میں نے ان کو شوٹ بھی کیا ہوا تھا تھوڑا تھوڑا سا. تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کیسے ڈیزائنس لگ رہی تھی چاکلیٹ کی. کتنی ڈھیر ساری چاکلیٹس بنی تھی کتنا زیادہ ٹائم لگیا تھا. تو وہ تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں اتنی ساری چاکلیٹس میں نے ہاں کچھ ویڈیوز فاسٹ کر کے دکھائی تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو ساری چیزوں کی. تو یہ دیکھ سکتے ایک چاکلیٹ رہ گئی تھی تو وہ بھی میں نے فٹافٹ سے اس کے نکال لی. اور سارے ہاتھ میرے گندے ہوئے جا رہے تھے چاکلیٹ سے اور فٹافٹ سے. اور یہ بھی پراپر سیٹ نہیں ہوئی تھی تو یہ دیکھ سکتے نہیں نکل پائی ایزیلی. اور یہ پھر فٹافٹ سے جب آپ نے دیکھا تھا اس ٹائم پہ یہ سیٹ نہیں تھی. اب پراپر سیٹ ہو گئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم ایزی طریقے سے نکل پا رہی تھی. اگر آپ کی چاکلیٹ نکل نہیں رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پراپر سیٹ نہیں ہے یا پھر کچھ ان کے اندر کمی ہے. تو یہ دیکھیے مجھے پتا تھا میری چاکلیٹ تو پرفیکٹ بنی ہوئی ہے پر شاید سیٹنگ میں کمی تھی. تو یہ دیکھیے پراپر سیٹ ہو چکی تھی. تو فٹافٹ سے میں نے بٹر پیپر ریموو کر کے اس کو بھی نکالا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. اور پھر فٹافٹ سے اپنے باکس کو کیا میں نے بند. اور سیکنڈ باکس لے کے آ گئی. تو سب سے پہلے میں بڑی والی چاکلیٹس دکھانے والی یہ بہت پیاری لگتی. یہ دیکھیے میں نے کچھ گولڈن ڈسٹ کی تھی اور اس میں ہارٹس بنے ہوئے تھے کتنی پیاری لگ رہی تھی. اور یہ دیکھیے یہ لیف والی مطلب بہت پیاری لگتی. یہ دیکھ سکتے ایک دم لگ رہا ہے کچھ آرٹیفیشل چیزیں ہوں. یہ دیکھیے کتنا سندر ڈیزائن آیا ہوا اس کا. اور یہ تو خود بخود نکلنے لگی تھی ساری چاکلیٹس یہ دیکھ سکتے ہیں. اور کتنی پیاری لگ رہی تھی ایک دم گوٹ کی چاکلیٹس لگ رہی تھی یہ ساری کی ساری. اور یہ چھوٹی چھوٹی پیاری چاکلیٹس بہت اچھی لگتی ہے. اور ان پہ جب آپ اس پہ لگاتے ہیں نا کیک کے لک پہ تو اتنا سندر لک لگتا ہے کیک کا کہ میں کیا ہی بتاؤں. تو یہ دیکھیے کتنی پیاری چاکلیٹس خود ہی لگ رہی تھی اتنی ڈھیر ساری. میں نے صرف گولڈن چاکلیٹس بنائی ہوئی تھی اور میں نے کیسے ان کو فل کیا تھا یہ تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. تو اس ویڈیو میں دیکھیے اتنی فٹافٹ سے میں نے ان کو فل کیا تھا. اور پھر یہ دیکھیے جب میں نکالنے گئی پھر ایسا ہاتھ تو وہ یہ دیکھیے کیسے ہی ساری ٹوٹ ٹوٹ کے خود بخود نکلنے لگی تھی. تو یہ دیکھیے اس کا مطلب یہ تھا میری چاکلیٹ ایک دم پرفیکٹ بنی تھی اس لیے یہ فٹافٹ سے نکل بھی ایک دم ایزی طریقے سے رہی تھی. تو چلیے آپ کو اور بہت ساری چیزیں دکھانی ہے. تو سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے نیم لیٹر والی چاکلیٹ سے. تو یہ دیکھیے سب سے پہلے میں نے جو رہتے ہیں ہیمپرس میرے پاس آرڈرس تھے. تو سب سے پہلے میں نے ہیمپر کو فل کیا. تو سب سے پہلے ہیمپر کے لیے جار فل کرنا بہت ضروری رہتا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس چاکلیٹس نہیں ہوں گی تو آپ ان کو فل کیسے کیا کریں گے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں
پہلے میں تو میں نے ہارٹس وغیرہ بھی ڈالے تھے، تو آپ ان کو کئی طریقے سے فل کر سکتے ہیں. کچھ میں نے اس طریقے کی چاکلیٹس ڈالی ہوئی تھی اور اس کو بند کر دیا تھا. اور آپ 2-3 طریقوں سے کر سکتے ہیں. کچھ اس طریقے سے آپ چاہیں تو چاروں طرف گلاس سے دونوں فلیورز کے چاکلیٹ دکھا سکتے ہیں، ڈارک اینڈ وائٹ. کچھ اس طریقے کے کمبینیشن سے یہ دیکھیے. اور پھر آپ بیچ میں چاہیں فل کر سکتے ہیں. آپ کو جو بھی چیزیں ایزیلی لگے وہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے میں نے کچھ ڈارک لگائی ہوئی تھی اور پھر ان کو میں نے کچھ یہ دیکھیے اس طریقے سے چاکلیٹ فل کر کے جار کو بند کر دیا تھا. یہ دیکھ سکتے ہیں. اور آپ لوگ پھر بتائیے گا کہ یہ جار والا کیسا لگ رہا تھا. میرا نٹی زار ہیمپر کے لیے ریڈی ہے اور فلی لک اس کا کیسا لگ رہا تھا. کچھ اس طریقے سے لگ رہا تھا. آپ چاہیں تو پراپر سیٹ کر سکتے ہیں. بہت ساری آئیڈیاز رہتے ہیں جیسا بھی آپ کو بیسٹ لگے. اور یہ دیکھیے کون کون سی چاکلیٹس بنی تھی اور کیسی ڈیزائننگ تھی، تو وہ آپ ان ساری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. بلیک والی چاکلیٹ کچھ ایسا لک لگ رہا تھا. جو ملکی بار تھی وہ کچھ اس طریقے کی لگ رہی تھی. جو ڈیری ملک والی چاکلیٹس رہتی ہیں کچھ اسکوائرس میں بنی ہوئی تھی. اور جو آپ نے ڈارک والی چاکلیٹس دیکھی تھی اور ان کی پیکیجنگ کیسے کرتی ہوں میں، ہینڈ میڈ مطلب چاکلیٹس کی پیکیجنگ کیسے ہوتی وہ بھی میں بتانے والی ہوں. تو جو گفٹ پیکنگ کی ابری رہتی ہے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسے کٹنگس والے نہیں ہیں. اور یہ گولڈن تار آتا ہے جو کہ صرف چاکلیٹ پیکنگ میں ہی یوز ہوتا ہے. تو اس کو آپ اس طریقے سے راؤنڈ کریں گے تو کچھ اس طریقے سے ہماری چاکلیٹس ریڈی ہو جاتی ہیں. یہ دیکھیے میں نے روز والی جو ابری رہتی ہے اس طریقے سے کچھ لیا ہوا تھا. فی الحال تو یہ ریڈی میڈس آتی ہیں، آپ چاہیں تو کٹنگ کر کے ریڈی کر سکتے ہیں. اگر آپ بگنر سے آپ اسٹارٹنگ میں اپنا یہ ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھر کے سامانوں سے مطلب آپ زیادہ چیزیں نہ لگائیں، انویسٹمنٹ نہ کریں. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جیسے ابری کو کٹ کر کے کچھ اس طریقے سے پیکیجنگ کرتے ہیں. تو میں نے خوب ڈھیر ساری چاکلیٹس پیکیجنگ کی ہوئی تھی جو کہ یہ میری آن لائن بھی سیل ہوتی ہیں اور آف لائن بھی سیل ہوتی ہیں. اور میں ہیمپرس کیسے ریڈی کرتی ہوں، ان میں کیا کیا چیزیں میں یوز کرتی ہوں. تو سب سے پہلے ہیمپرس کے لیے کچھ اس طریقے کے باکسز چاہیے رہتے ہیں جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہو، کیونکہ ہمارا جو بھی یہ ہینڈ چیزیں رہتی ہیں وہ آپ کو دکھنا چاہیے. تو سب سے پہلے میں نے اس کے اندر جار کو رکھا، نٹی جار جو ہمارا تھا فلنگ کے لیے. اس کے لیے اب اس کے بعد یہ کسٹمائز چاکلیٹس تھی جس کے اوپر آئی لو یو لکھا ہوا تھا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. اور یہ کچھ باکس ریڈی ہو گیا تھا تو میں نے سب سے پہلے اس کے اندر جار رکھا. وہ ایکچولی ویڈیوز کا کچھ گڑبڑ ہوا تھا، مجھے لگا شاید وہ ویڈیوز کٹ ہو گئی تو میں نے پھر سے اسٹارٹ کیا. تو یہ میری کسٹمائز چاکلیٹ پھر رکھ دی. اور پھر اس کے اندر میں نے 2 مفنس رکھے ہوئے تھے. یہ کچھ اس طریقے کے مفنس. اور میں نے شوکولاوا، براؤنی اور یہ میری چاکلیٹس بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ کی ہوئی تھی. یہ دیکھ سکتے یہ میرا شوکولاوا رہا. اور یہ میری ملکی بار چاکلیٹس رہی. تو یہ کسٹمائز کسٹمر پہ ڈیپینڈ رہتا ہے کہ وہ کیا کیا سجیسٹ کر رہا. پر اگر آپ بزنس اسٹارٹ کر رہے تو آپ کو بہت اچھی اچھی چیزیں میں بتانے والی ہوں کہ اگر آپ سے کسٹمر ایک چیز بولا تو آپ اس کو بتائیے کہ میرے پاس یہ چیزیں اویلیبل ہے. آپ کو اس میں سے تو کچھ نہیں چاہیے، آپ کو چاکلیٹس تو نہیں چاہیے، آپ کو ہیمپرس تو نہیں چاہیے، مفنس تو نہیں چاہیے، مطلب کسٹمائز ہیمپر، گفٹ ہیمپر وغیرہ بھی. تو جو بھی آپ کو چیزیں پسند مطلب ہو اویلیبل وہ ساری چیزیں بتا سکتے. تو میرے 2 ہیمپرس کے آرڈر تھے. فرسٹ تو میرا ہو گیا تھا. اور سیکنڈ میں کیا کیا چیزیں تھی اس میں کسٹمائز 2 چاکلیٹس تھی ملکی بار اینڈ بائی نٹس والی. اور یہ منی جارس تھے اس کے اندر. اور میں نے اس میں کون کون سی چیزیں ایڈ کی تھی تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ مفنس تھے چیری والے، یہ اوریو بسکٹس تھے، چوکولاوا تھا. تو فائنلی میرے دونوں ہیمپرس ریڈی ہو گئے تھے. آپ کو کون سا ہیمپر بیسٹ لگا تو یہ ساری چیزیں بھی اگر آپ کو سیکھنی تو آپ مجھے کمنٹ کیجیے تو میں سارا فلی ٹوٹوریل بتانے والی ہوں. تو یہ کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ آئی ہوپ یہ ویڈیو یوزفل ہوگی. ویڈیو پسند ہے تو لائک